آج کا ہمارا عنوان اللہ کے نبی حضرت سیدنا یونس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ واقعہ ہے جو مشہور ہے۔ اس قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، احادیث میں بھی۔ اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک نبی کا نام یونس ہے۔ حضرت یونس بن متی بن لاوی بن یعقوب علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یونس علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ موصل نینوا، یہ کربلا کے قریب جو ایریے ہیں، نینوا کے لیے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ آپ بچپن میں وصال فرما گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور ان سے جا کے دعا کروائی، اللہ نے انہیں پھر زندہ فرمایا۔ آپ انتہائی عبادت گزار اور اللہ رب ذوالجلال کا ذکر کرنے والے اور مخلوق سے زیادہ تر آپ الگ رہنے والے تھے اور سادگی پسند تھے۔ آپ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ آپ لوگوں کی ملامت کا اندیشہ نہیں رکھتے تھے کہ بھائی میری یہ حالت دیکھ کر کے لوگ کیا کہیں گے یا کوئی دوسرا آنے والا کیا کہے گا۔ جو بھی آ رہا ہے آپ اپنے حال میں مست الست ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس کوئی مہمان آئے تو آپ نے کھانے کے لیے انہیں وہی خشک روٹی کے ٹکڑے اور وہ جو آپ کے ساتھ آپ کے پاس حسب معمول جو سالن وغیرہ تھا وہی پیش کر دیا۔ آپ اس تکلف میں نہیں پڑے کہ یار یہ لوگ شاید میرے بارے میں کوئی باتیں کریں گے۔ آپ نے اسی سادگی کے ساتھ انہیں وہ کھانا پیش کر دیا۔ آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ ہر کھانا کھانے سے پہلے 300 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ کتنا؟ 300 رکعتیں۔ اور بستر پر سونے کے لیے جانے سے پہلے آپ 300 رکعتیں پڑھ کر پھر بستر پہ جاتے تھے۔ یہ آپ کی سادگی کا عالم ہے۔ آپ نینوا کے علاقے میں جب نبی بن کے تشریف لے گئے تو وہاں کی لوگ جو تھے وہ بت پرستی میں ملوث تھے۔ آپ انہیں بارہا سمجھاتے کہ بتوں کی پوجا چھوڑو، ایک اللہ کو مانو۔ اور پھر ایک مرتبہ جب آپ نے انہیں دعوت حق دی، انہوں نے آپ پر پتھر برسائے اور جناب حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ لہو لہان ہو گئے۔ آپ وہاں سے نکلے اور اپنی جان بچائی۔ دوسری مرتبہ تشریف لے گئے، ان ظالموں نے پھر وہی اشر کیا۔ تیسری مرتبہ جب گئے انہوں نے پھر وہی اپنی عادت سے وہ باز نہ آئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ لوگ میرے کہنے پہ آ ہی نہیں رہے، بت پرستی چھوڑ ہی نہیں رہے، یا اللہ تو ان پہ عذاب نازل فرما۔ اب رب تعالی نے آپ سے فرمایا کہ ہاں ان پر عذاب آئے گا، لیکن مدت معین نہیں فرمائی۔ یہ ذرا چھوٹی چھوٹی باتیں آپ ذہن میں رکھیں گے، آپ کو آگے سمجھ آئے گی۔
مدت معین نہیں فرمائی کہ کب تک آئے گا۔ اب جناب حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو کہا کہ بچ جاؤ، اگر تم بت پرستی نہیں چھوڑو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر اس کو بیان فرمایا کہ کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو یونس کی قوم کی طرح ایمان لاتی، الا نفعہا ایمانہا الا قوم یونس، کہ عذاب دیکھ کر کے کوئی بستی بھی ایمان نہیں لاتی اور نہ لائی، اور نہ ہی انہیں وہ عذاب دیکھ کر کے ایمان لانا نفع دیتا، الا قوم یونس، ہاں ایک یونس کی قوم ہے، عذاب دیکھ کے بھی ایمان لائی، رب نے انہیں معاف فرما دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ عذاب دیکھ کر کے پھر ایمان لائے تو پھر انہیں معاف کیوں کر دیا گیا؟ ان کا ایمان قبول کیوں کر لیا گیا؟ فرعون بھی تو عذاب دیکھ کے ایمان لایا تھا، اس نے کہا تھا نا کہ اب میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لایا ہوں، جس کو بنی اسرائیل مانتے میں بھی مانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تیرا ایمان لانا کسی فائدے کا نہیں ہے، اور انہوں نے عذاب دیکھ کر ایمان لایا، رب نے ان کا ایمان قبول کر لیا۔ فرق کیا ہے؟ پہلا فرق تو یہ ہے کہ چونکہ رب نے خود استثناء فرمایا ہے کہ ہم کسی کو بھی عذاب دیکھ کر کے ایمان لانا قبول نہیں کریں گے، ہاں یونس کی قوم کا ہم نے قبول کر لیا ہے۔ یہ استثناء رب دیتا ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اس نے کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ وہ رب لوگوں کے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، وہ اندر کی کیفیت کو جانتا ہے۔ تھوڑی کاٹ کر دے، وہ لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے، اس لیے اس نے استثناء فرمایا ہے کہ میں نے صرف یونس کی قوم کا عذاب وہ ایمان قبول کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ فرعون چونکہ عین غرق ہو رہا تھا، اس نے اس وقت عذاب دیکھ کر عذاب کے اندر ایمان لانا چاہا، رب نے کہا اب قبول نہیں ہوگا۔ اور قوم یونس کا قبول کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تھے، عذاب نہیں دیکھا تھا۔ سبحان اللہ کہیں گے؟ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تھے، عذاب آنے ہی لگا تھا، انہوں نے جب دیکھ لیا تو انہوں نے توبہ کر لی، رب نے انہیں معاف کر دیا۔ اب توبہ کب کی انہوں نے، عذاب کیسے آیا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے جب انہیں کہا کہ تم پہ عذاب آئے گا، اب انہوں نے کہا کہ یونس جھوٹ تو نہیں بولتے، کیونکہ ان کا یہ تجربہ تھا کہ اللہ کے نبی جناب حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ، اونچا بولیے، نہیں بولا۔ انہیں یہ یقین تھا کہ جو جناب یونس کہتے ہیں یہ سچ ہے، لیکن پہلے انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ اب حضرت یونس بار بار انہیں سمجھاتے، یہ نہ مانتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ میں یہ بستی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، کیونکہ جناب حضرت یونس علیہ السلام کو غصہ جلدی آتا تھا۔ یہ چونکہ کتابوں میں لکھا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وگرنہ میری یہ جرت نہیں ہے، لیکن چونکہ لکھا یوں ہی ہے، جلالی تھے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ علاقہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ اب انہیں پریشانی ہوئی کہ اگر جناب یونس یہاں سے نکل گئے تو پھر تو عذاب آئے گا۔ معلوم ہوا یہ کافر بھی جانتے ہیں کہ نبی کی وجہ سے عذاب ٹلے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ کہیں گے سارے؟ اچھا، اب حضرت یونس